اگر یہ جنگ نہ رکی تو ایران کا یہ کچھ چھوڑیں گے نہیں جس طریقے سے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایران میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا مقابلہ کر سکے. ایران کو امریکہ کی بات مان لینی چاہیے اور ڈیل کر لینی چاہیے. اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, یا آپ کا کچومر نکال دیں گے. حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہے نا. آپ نے حالات و واقعات کو دیکھ کر معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے, خودکشی نہیں کرنی ہوتی. ویلاگز آپ جس طرح کی مرضی بنائیں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے, وہ آپ کو اجازت ہے. تقریریں کریں لیکن پریکٹیکلی وہی کچھ کریں جو کچھ کرنا چاہیے, جو پاکستان آج تک کرتا رہا. حضرت اقبال یاد آ گئے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا, اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر, کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. اور اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا, مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اسلام نے آج تک جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ تناسب میں کسی لحاظ سے بھی برابری کی نہیں تھی. ہم بدر کے میدان میں 313 تھے, خالی پیٹ خندق کھود کر بھی جنگیں لڑی ہیں. ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع نے 80,000 رومیوں کے مقابلے پر 10,000 کا لشکر اتار دیا تھا, اور جنگ پر جاتے ہوئے بیوی نے پوچھا تھا کہ میدان جنگ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی. تو حضرت عقبہ بن نافع نے فرمایا یا رومی سردار کے خیمے میں یا جنت میں ملاقات ہوگی. لیکن حضرت اقبال فرماتے ہیں اس دور میں اور ہے جام اور ہے جام اور, ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کی آزر نے تو رشوائے صنم اور, گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستوی ہے. قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم نے کبھی بھی جنگیں تناسب کے ساتھ نہیں لڑی. حضرت خالد ابن ولید سے رومی بادشاہ نے کہا تھا تمہارے پاس کھانے کو غلہ نہیں ہے, تم سوس مار مینگروز کا شکار کرنے والے, گو کھانے والے. ان دنوں عربوں میں سروائیول کی جنگ تھی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو رومی بادشاہ نے کہا کہ تم آ گئے ہو مٹھی بھر لوگ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے. تو خالد ابن ولید نے کہا تھا کہ کالی سانڈنیوں پر سوار تمہاری طرف عرب کے وہ شاہ سوار بڑھ رہے ہیں جتنے موت اتنی عزیز ہے جتنی تجھے زندگی عزیز ہے. اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے. اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے جیسے ایران پر مسلط کی گئی ہے, یعنی انہوں نے پہلے اسماعیل ہنیوں کا مارا اور کتنے زیادہ اٹیک کیے ہیں, پھر اس کے بعد اگر جنگ مسلط ہو گئی ہے تو پھر بزدلی دکھانے کا حکم قرآن نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے فضل برقاب, ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے, گردنوں کو. حتی اذا اسخنتموہم, اور تب تک نہیں ان کو قید کرنا جب تک کہ خون ریزی نہ ہو جائے. اور آپ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کو کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. فریاد سے یا فرنگ و دل ابیزی یا فرنگ, فریاد سے شیرینیوں پرویزی یا فرنگ, عالم ہما وران از سنگیزی یا فرنگ, میں مارے حرم باد بدمیر جہاں خیز, از خواب گراں خیز. ہم تو وہ ہیں کہ جن کے اسلاف تھے ٹل نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے, ایک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. آپ کی بات مان کر ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لے اور وہ اپنے ایٹمی جو میزائل وہ بنانے جا رہا ہے یا ان کو انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے اس کو وہ سٹاپ کر دیتے ہیں, تو آپ کو یہ بھول گیا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کے کہنے پر سیز فائر ہوا تھا, اور سیز فائر ہونے کے بعد اب تک 1.25 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے, کتنے ہی معصوم بچوں کو مار دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ایران امریکہ کی بات مان لے گا تو کل امریکہ ایران کی جان چھوڑ دے گا؟ نہیں, ایران پر جنگ مسلط ہوئی ہے تو پھر ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے اگر میدان جنگ میں صحابہ میں کوئی اگلی صفوں میں اگر اٹھ کر ایڑیاں اٹھا کر دشمنوں کی تعداد بھی گننے کی کوشش کرتا تو پچھلی صفوں میں سے آواز آتی کہ یہ کون ہے جو میدان جنگ میں بزدلی پھیلا رہا ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں یہ درس نہیں دیا. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی, اور چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اور اگر ہو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا,
आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर बुज़दिली नहीं दिखानी, जब मैदान जंग सज जाए तो फिर आगे को बढ़ना है। हजरत अली से किसी ने सवाल किया कि आपने कमर के पीछे जरा नहीं पहनी, तो हजरत अली ने फरमाया कि हमारी कमर दुश्मनों ने देखनी ही नहीं, हमने पलट के पीछे मुड़ना ही नहीं, तो कमर पे जरा बांधने की क्या जरूरत है। जब मैदान जंग सज जाए तो फिर हौसले पस्त नहीं करते, फिर दुश्मनों को ये बताते हैं कि फलक को पड़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, अगर नाग लगा दें तो दाग नाम नहीं, और अगर तेरे नाम पर जंग हो गई तो मुझ जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे।